ہمارا دیوبند کا یہ نظریہ ہے۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے، الخصائص الکبریٰ میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، انس بن مالک رضی اللہ عنہما صحابہ راوی ہیں، ان محمدًا قد رأى ربہ، حضور نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ ہمارے خلاف پھر قرآن کی آیت آگئی کہ جی دیوبند کا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ تمام آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو تم نے حدیث بیان کی ہے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور حدیث میں حضور نے اللہ کو دیکھا، حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا اگر حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو اور یہ قرآن کے خلاف نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کرواؤ۔ حدیث قرآن کے خلاف نظر نہیں آئے گی، توجہ رکھنا۔ میں اس پر بھی پہلے مثال دے تو بات سمجھ ہے۔ میں نے ایک شخص سے کہا اللہ آپ کو ہدایت دے، پھر جنت الفردوس میں جگہ دے، کہا جی آمین۔ میں نے کہا جنت میں جا کے اللہ کا دیدار کرو گے، کہا جی کریں گے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے، کہا جی ترمذی میں حدیث موجود ہے، اہل جنت اللہ کا جنت میں دیدار کریں گے۔ میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، قرآن کریم میں کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی تو تم کیسے دیکھو گے؟ کہا جی آیت کا معنی یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، میں زمین پہ نہیں، میں تو جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا حضور پاک نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش معلیٰ پہ جا کے دیکھا ہے، ہم بھی کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ تو قرآن کریم میں کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، حدیث میں ہے عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ تو دیکھو حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن اپنی جگہ پر ہے اور حدیث پاک اپنی جگہ پر ہے، حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ایک شخص کہنے لگا اچھا تو پھر حدیث کے خلاف تو ہے نا؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی تصدیق کبھی نہ کرنا۔ یہ بخاری میں روایت ہے۔ میں نے کہا جی ہے، تو پھر حدیث کے خلاف ہو گئی۔ میں نے کہا حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے۔ میں اس پر بھی مثال دیتا ہوں، توجہ سے بات سمجھنا۔ میں محمود کانجن آیا اور بیان کر کے چلا گیا، اور یہ یاد رکھنا میں مغرب کو نہیں آیا، میں زور اثر کے درمیان آیا ہوں۔ میں تقریباً 3:30 بجے یا 4 بجے یہاں پہنچ گیا تھا۔ میری عادت ہے خصوصاً وہ جلسے جو بالکل میرے اپنے ہوں وہاں میں 5 گھنٹے پہلے جاتا ہوں تاکہ میزبان کو خوشی ہو جو مولانا صاحب پہنچے ہیں، اپنا جلسہ جاری رکھیں، مجھے فون نہ کرنا پڑے جی آپ کہاں پہنچے ہیں، کب آئیں گے، ساتھی بہت انتظار کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ لوگ دیر سے آنے کو پروٹوکول سمجھتے ہیں، وہ بہت بڑا آدمی ہے لیٹ سے آیا ہے۔ میں نے کہا چونکہ آپ بہت بڑے نہیں بہت چھوٹے آدمی ہیں اس لیے پہلے چلے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آنے والا بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا آدمی ہے۔ دیکھو خود بخدا کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے جی کہاں جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے۔ تو بات توجہ سمجھنا۔ اب میرے آنے پر 2 لڑکوں میں اختلاف ہوا۔ ایک کہتا ہے کہ مولانا محمد الیاس بھمن نے مامو کانجن کو دیکھا ہے، دوسرا کہتا ہے جی نہیں دیکھا۔ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ مولانا تعالیٰ صاحب دونوں کو بلا لیتے ہیں، بھائی تم جھگڑتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں استاد جی میں کہ تو مولانا نے مامو کانجن نہیں دیکھا، دوسرا کہتا ہے جی دیکھا ہے۔ اچھا تو کہتا ہے دیکھا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا جی 3:30 بجے آئے تھے، مولانا کی آنکھیں بھی ہیں، گزر کر شہر کے اندر آئے ہیں، فلاں صاحب کے گھر ٹھہرے تھے تو دیکھا تو ہے۔
اچھا تو کیسے کہتے نہیں دیکھا؟ وہ کہتے جی مولانا صاحب ایک طرف سے آئے سیدھا گھر میں چلے گئے، رات 10 بجے اسٹیج پہ آئے اور بیان کر کے چلے گئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماموں کانجو کو پوری تفصیل سے نہیں دیکھا۔ مولانا کہتا ہے بیٹا لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے، تم بھی ٹھیک کہتے ہو، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے۔ جو کہتے ہیں دیکھا ہے وہ کہتا ہے اجمالاً دیکھا ہے، جو کہتا ہے نہیں دیکھا وہ کہتا ہے تفصیلاً نہیں دیکھا۔ اب دیکھو آپ میں سے کتنے لوگ یہاں آئے ہیں، صبح کو بندہ پوچھے رات کہاں جلسہ تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اچھا یہ بتاؤ وہاں پنکھے کتنے تھے؟ وہ یار مجھے تو یاد نہیں۔ تو جھوٹ بولتے ہو رات تم گئے تھے، تم پنکھے تو پتہ نہیں کتنے۔ آپ کہتے ہیں یار میں گیا تھا لیکن پنکھے نہیں دیکھے، علماء کو دیکھتا رہا۔ اچھا یہ بتاؤ وہاں کمرے کتنے تھے؟ یار میں کمرے دیکھنے گیا تھا، میں تو جلسہ سننے گیا تھا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس نے کہا کہ ماموں کاظم دیکھا ہے اجمالاً، جس نے کہا نہیں کہا تفصیلاً، انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے اللہ کو دیکھا ہے اجمالاً، امی عائشہ فرماتے ہیں نہیں دیکھا تفصیلاً۔ امی عائشہ بھی ٹھیک ہے، انس بن مالک بھی ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث کو قرآن سے مت لڑاؤ اور حدیث کو حدیث سے نہ لڑاؤ، یہ لڑانے والے کام کو چھوڑ دو۔ دیوبند والے لڑانے والے نہیں ہیں، ہم توڑتے نہیں ہیں، امت کو جوڑتے ہیں۔